اسی نبی کے غلام ہو تم، اسی نبی کے غلام کے بعد سے آج تک مختلف طرز میں، مختلف طریقوں میں، مختلف شکلوں میں ان دونوں طاقتوں کے درمیان کشمکش جاری رہی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔ جب شیطان نے یہ اعلان کیا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ تمہارا کنٹرول میرے نیک بندوں پر نہیں ہو سکتا۔ میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ میری اطاعت کریں گے، دین کے مطابق کام کریں گے اور شیطانی چالوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر تمہاری کوئی اتباع کرے گا تو وہ ہوگا جو خود گمراہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ تمہارے ساتھ جہنم ہے۔ شیطان نے اور شیطانی طاقتوں کے ایجنٹوں نے ہر زمانے میں نئے نئے فتنوں کو برپا کیا، جن فتنوں کے ذریعے انسانوں کو عقیدہ توحید سے پھیرنے کی کوشش کی گئی، انسانوں کو بت پرستی میں مبتلا کیا گیا، شرک میں مبتلا کیا گیا، توہم پرستی میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ انسانوں کو انسانیت پرستی میں مبتلا کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رجال اللہ کو تیار کیا اور انبیاء علیہ السلام کی شکل میں اپنے بندوں کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے مل کر باطل کا مقابلہ کیا، اور باوجود اسباب کی قلت کے، باوجود تعداد کی قلت کے، باوجود سخت ترین آزمائشوں کے وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے، اللہ کے دین پر قائم رہے، اللہ کے دین کی اطاعت کرنے والے رہے، اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی فرما برداری کرنے والے رہے۔ ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھی سرفراز کیا، اور آخرت کی نعمتیں تو انہی کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی قوموں کو دیکھیں، اس امت مسلمہ سے پہلے کی قوموں کو دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ان کی قوموں کو دیکھیں، ان کے ماننے والوں کو دیکھیں، اس زمانے کے موحدین کو دیکھیں، مومنین کو دیکھیں، مسلمین کو دیکھیں، تو آپ یہ پائیں گے کہ انہوں نے اس دین کی اطاعت کے لیے اور اس دین کی اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی اور ہر طرح کے چیلنجز کا اپنی استطاعت کے بقدر مقابلہ کیا۔ آپ اصحاب کہف کا واقعہ لے لیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے، وہ سن رسیدہ افراد نہیں تھے، یہ نہیں کہا گیا انہم شیوخ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ نہیں کہا گیا انہم رجال آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، نہیں، بلکہ کہا گیا انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عموماً سن رسیدہ افراد جو ہوتے ہیں اپنے تجربات اور مفادات اور معاشرے کی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عموماً انقلابی کام کی طرف آگے بڑھنے میں جھجکتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، بہت سے تحفظات ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ افراد دربار میں ان چند نوجوانوں کو جنہیں انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ان افراد کو جمع کیا گیا۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کے عقیدے کا انکار کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ ہرگز اللہ کے دین اور عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کھل کر اعلان کیا، اپنے رب کی بڑائی بیان کی کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، تمہاری طاقت، تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت ہمیں
موت کے گھاٹ تو اتار سکتی ہے لیکن ہمارے دل سے ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی، ہمارے دل سے عقیدہ توحید کو نہیں چھین سکتی۔ ہم دین پر قائم رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے، ایک رب کو مانا ہے، اور وہ رب ہے۔ عموماً حکومتوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ رب ہم ہیں، فرعون کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں، رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں۔ آج امریکہ اور اسرائیل کو یہ